عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، دارالعمل کے نگراں اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ لوگ خوشی سے آئیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، مگر اس طرح کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے۔ خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہونے پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر 2 مسلح پہرہ دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشیشان کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرہ دار نے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے پوچھا۔ تمہارے اس دارالعمل کا نگراں آلہ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے۔ حشیشہ محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر روب ڈالنے کے لیے بلند آواز میں کہا، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دیں اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا گیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر کا حکم پہنچا دو۔ تیسرے مصری سپاہی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس کی آواز سے سختی کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی۔ ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درس گاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی ہون سے رنگین کر دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں با اختیار ہیں۔ جب حشیشہ محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ پھر وہ کئی پرپیش راستوں اور تہخانوں سے گزر کر ایک زمین دوز کمرے میں پہنچا، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بے جا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا، شیخ موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ باہر سے حشیشہ محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ موت کا نام سن کر اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے شراب کی صراحی بستر پر گر گئی اور وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی موت؟ شیخ ابو ریحان نے اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز سے بھی لرزش نمایاں تھی۔ حشیشہ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ ابو ریحان کے لہجے میں کپکپاہٹ کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ شیخ محترم، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔
صورتحال کی یہ سنگینی دیکھ کر شیخ ابو ریحان کا سارا نشہ حرن ہو گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی وہ قبا پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس نوخیز لڑکی اور خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط کر لیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کے مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ شیخ ابو ریحان بڑی شان کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے 20 مسلح محافظ گھوڑوں کی لگامیں پکڑے چل رہے تھے، اور یہ سب لوگ صلاح الدین ایوبی کے شہسواروں کے نرغے میں تھے۔ جب حشیشان کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین ایوبی کی خیمہگاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم تارک الدنیا لوگوں کو کس لیے اس زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو ریحان شراب کے اثر سے اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ ابو ریحان 70 سال کے قریب ایک طویل قامت بوڑھا تھا، مگر اس کے تمام اعضاء مضبوط و توانا تھے اور چہرے کی رنگت سفید سرخ تھی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جلد سے جلد رخصت دے دو۔ شیخ ابو ریحان کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا، مگر وہ پلکیں جھپکائے بغیر شیخ ابو ریحان کے چہرے کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ والی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھرا جن میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا، میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں نے شیخ ابو ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے خوف کی لمحاتی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر تمہارا نام، وضع، قطع اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہے؟ والی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں، شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی تو مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے ہے؟ شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن ان کے حلیے اہل ایمان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے۔ آئندہ میں حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ شیخ ابو ریحان کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میرے آخری سوال کا جواب دے دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شیخ عبدالجبال سنان اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک پناہ گاہ کے سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولا، تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی شیخ ابو ریحان ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، کیا یہی اسلام ہے کہ تم غیر مسلموں کا جرم بتائے بغیر ان پر ظلم ڈھانے چلے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے شیخ ابو ریحان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں کے لیے نیا حکم جاری کر دیا، پورے دارالعمل کا محاصرہ کر لو اور اندر داخل ہو کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لو، یہاں تک کہ پوری عمارت کا فرش کھود ڈالو۔ اگر وہاں کچھ اور خدمتگار موجود ہوں تو انہیں بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرو کہ شیخ الجبال کے خفیہ ٹھکانے کہاں ہیں۔
وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ ان باطنی قیدیوں کے لیے ایک الگ خیمہ محسوس کر دیا گیا تھا جسے سینکڑوں مصری سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہی شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کے لباس دریوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جاں پڑے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ الجبال کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے پڑے کراہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں۔ تازیانوں کی جراحت اور موت کے خوف نے شیخ ابو ریحان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، صلاح الدین ایوبی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے دارالعمل لے چلو، شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں شراب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہ گاہ بھی ہے۔ شیخ ابو ریحان کا گداگرانہ انداز دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی حشیشان کو دارالعمل لے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوا، جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے، مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دارالعمل ایک انتہائی پیچیدہ طلسم کدا تھا، اسپین کے طلسم تلیتلا کی طرح، جسے بڑے ماہر کاریگروں نے تعمیر کیا تھا۔ آخر جاں بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم کدا کا ایک ایک راز کھول دیا۔ یہاں تہ در تہ اور پیش در پیش تہ خانے تھے جن تک کسی رہنما کے بغیر رسائی ممکن نہیں تھی۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روح پوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صبا کے بت نصب تھے۔ یہی وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوثر تک جاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال سنان اپنے طلسم کدے میں آتا تھا اور خطرے کے وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاہوں میں روح پوش ہو جاتا تھا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمتگاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل و عریض کمرے میں بند کر دیا۔ شراب کے تمام مٹکے، صراحیاں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا گیا، مگر حسن بن صبا کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری خیموں میں لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص خدمتگار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح فدائین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حشیشان کے خلاف اپنا نقشہ جنگ ترتیب دیا۔ پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑوں من نفت، مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا، پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ حشیشان کے فرار کے تمام راستے بند کرنے کے بعد والی مصر نے دارالعمل کی سرنگ سے اپنے جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا، پھر روئی اور کپڑے کو تیل میں بھگو کر ان کی مشعلیں بنائی گئیں اور پھر ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا ایک دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی عمل تمام غاروں میں دہرایا گیا تھا۔ جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکتا تھا وہاں تک مشعلوں نے آگ لگا دی۔ صلاح الدین کا حکم تھا کہ سرنگ اور غاروں کے دہانوں کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بجھنے پائے۔ نتیجتاً مصری سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی مشعلیں اندر پھینکتے رہے تاکہ شعلوں کی تپش اور دھوئیں کا تسلسل جاری رہے۔ شیخ الجبال اور اس کے 5000 فدائین کی عیسائی سالار اتھنوی اور شیخ ابو ریحان کے ذرائع سے صلاح الدین ایوبی کے خوفناک ارادوں کی اطلاعات مل چکی تھی۔
مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ اگر صلاح الدین کا پورا لشکر بھی ان محفوظ پناہگاہوں میں داخل ہو گیا تو وہ حشاشین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ ایک پرپیچ اور پر اسرار پہاڑی غار مسلمان سپاہیوں کا مدفن بن جائیں گے۔ شیخ الجبال سنان کے اطمینان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان محفوظ پناہگاہوں میں اسلحے کے ساتھ سامان ہردنوش کے ساتھ بڑے ذخائر موجود تھے جو کئی سال کام آ سکتے تھے۔ بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھا، مگر صلاح الدین ایوبی جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے حشیشان کی پناہگاہوں میں اپنے فوجی بھیجنے کی بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال اور اس کے فدائین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر زمین دوز راستے میں دوسری غار میں چلے گئے، مگر وہاں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر حبیسان وقت کا وہ لعنت زدہ گروہ بدحواس ہو کر تیسرے غار میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شیخ الجبال ہذیانی انداز میں چیخا اور عیسائی سالار اتھنوی اور اپنے نائب شیخ ابو ریحان کو غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ناپاک کتو، تم نے صلاح الدین ایوبی کی ڈالی ہوئی ہڈیاں کھا لیں اور مجھ جیسے شیر کو مروا دیا جو تمہارا محافظ و نگہبان تھا۔ شیخ الجبال وحشیانہ انداز میں چیختا ہوا چوتھے غار میں پہنچا، وہاں بھی آگ کے شعلے اس کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی کربناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صباح کو پکارا، تو نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو کیوں نہیں آ جاتا؟ ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا ہے، جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ تو جھوٹا ہے۔ دھوئیں کی وجہ سے شیخ الجبال گٹی گٹی آواز میں بول رہا تھا۔ پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرتناک منظر تھا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو اسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہگاہوں پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا، جہاں ہر طرف آگ کے شعلے اور دھواں بھرا ہوا تھا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح فدائین آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر جب اس آفت ناگہانی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو مجبوراً انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کی بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ مگر ان بے خبروں کو معلوم نہیں تھا کہ اب مقابلے کا وقت گزر چکا ہے۔ تمام غاروں کے دہانوں پر نہ صرف آگ بھڑک رہی تھی بلکہ والی مصر کے مسلح اور مستعد سپاہی بھی موجود تھے۔ مزید ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ غاروں کے دہانے تنگ تھے جن سے بمشکل 2 افراد ہی نکل سکتے تھے، اور یہ مصیبت خود حشاشین کی لائی ہوئی تھی۔ دشمن کی نظر سے بچنے کے لیے غاروں کے دروازے بہت چھوٹے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک بہترین حفاظتی تدبیر تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی تنگ غار ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ ہر حشیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً غاروں کے دہانوں تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشیشان ان تنگ راستوں میں بری طرح پھنس گئے۔ باہر نکلنے کو کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی اپنی ہی تلواریں تھیں اور اپنے ہی جسم۔ اس طرح بہت سے حشیشان آپس میں لڑ کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی، اور تھوڑے بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی شمشیریں کھا گئی۔ بہت تھوڑے لوگ اس طرح باہر آئے کہ آگ نے انہیں جھلسا دیا تھا، اور وہ غاروں سے نکلتے وقت زندگی کی اما مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے فدائین اسے روندتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک شیخ الجبال دردناک آواز میں چیختا رہا، یہ میں ہوں تمہارا شیخ، مجھے باہر نکالو۔ مگر اس قیامت کسی گھڑی میں کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ شیخ الجبال اپنے ہی معتقدین کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔
شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشیشان سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صباح کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دے دی گئی۔ انسانی ہجوم میں عیسائی سالار اثنوی کے کئی جاسوس بھی شامل تھے۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صباح کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو گیا تو والی مصر ایک بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے شامی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان تاریخی سرزمین کو ان فتنہ گروں کے وجود سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اسلام کی قبا میں ہمارے بدترین دشمن تھے۔ میں حق تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی گروہ نہ تمہارے عقائد پر شبہون مارے گا اور نہ یہ شیاطین تمہاری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اگر شام میں کوئی دوسرا شیخ الجبال پیدا ہوا تو خلاق عالم دوسرا صلاح الدین بھی پیدا کرے گا۔ ہر بت ٹوٹنے کے لیے ہے، تم بھی اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالو، بس نجات و عافیت کا یہی راستہ ہے۔ اس مختصر تقریر کے بعد والی مصر نیچے اتر آیا۔ مصری سپاہی اور شامی باشندے اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میدان بہت دیر تک سربلندی اسلام اور صلاح الدین ایوبی کی سلامتی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ شیخ الجبال اور آدم خور حشیشان کے بدترین انجام پر شام کے عیسائیوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ اگرچہ دونوں کے عقائد میں شدید اختلاف تھا لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں عیسائی ایک ہی عقیدہ اور لائحہ عمل رکھتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک دوسرے کے تعاون ہی سے دونوں کا وجود قائم تھا۔ سالار اثنوی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حشیشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور اسے اتنی جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشیشان کی دردناک تباہی اور بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی نے سالار اثنوی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران میں کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی اسلامی روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتا تو اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشیشان کے ساتھ ساز باز رکھنے کو بنیاد بنا کر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا، لیکن اس نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار اثنوی نے صلح و امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویز لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں، اور اب وہی اثنوی صلاح الدین ایوبی کی اس کامیابی کو عیسائیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سالار اثنوی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پر حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملاقات کر کے حشیشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حشیشان ہمارے اتحاد ثلاثہ کا ایک نہایت مضبوط ستون تھے۔ اتحاد ثلاثہ سے سالار اثنوی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں: عیسائی، موصل اور حلب کے حکمراں، اور باطنیوں کا آدم خور حشیشان۔ شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین ایوبی کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اہل دمشق، پھر ایڈیسا اور اب شام، اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حشیشان کی تباہی کی اطلاع ایسی ہی تھی جیسے کسی دشمن نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک کے سر پر مار دیا ہو۔
والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سقوط کے عالم میں سالار اتھنوی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار اتھنوی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے۔ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں 2 بار اس غلام زادہ سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شاہ یروشلم ریمنڈ سے فوجی تعاون کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کر لیں، یا اگر والی مصر کی مکمل تباہی ممکن ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک محدود کر دیں۔ سالار اتھنوی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامی کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ ایک مختصر سے خطۂ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ وہ منصوبے ترتیب دیے تھے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکیں۔ سالار اتھنوی عیسائیوں کے اسی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار اتھنوی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی تھی اور عین موقع پر اس نے دھوکہ دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کے شاہ ریمنڈ کو مغلظات دینا چاہتا تھا لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ پھر جب سالار اتھنوی نے بات آگے بڑھانی چاہی تو سلطان ملک صالح یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بھائی والی موصل اس تجویز سے متفق ہوئے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سالار اتھنوی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشاشین کے عبرتناک انجام کی منظرکشی کی تو سیف الدین بدحواس ہو گیا۔ وہ اوباش حکمراں جو دن رات ساغر و مینا اور ناچنے گانے والیوں کے درمیان گرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا اتھنوی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوفزدہ بچے کی سی ہو گئی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا، حد سے بڑی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی اور جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار اتھنوی زیر لب مسکرایا۔ سیف الدین اسے کمزور پرندے کے مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے صیاد کے بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار اتھنوی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا، اب شاہ یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار اتھنوی کی طرف دیکھا۔ سالار اتھنوی نے اپنی تمام تر عیاری اور شیطانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اس انداز سے کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار اتھنوی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تامل تھا۔ سالار اتھنوی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائی دنیا آپ کی پشت پناہ ہوگی۔ سیف الدین عیش پرست ضرور تھا مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔
سیف الدین اس رات سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل باللہ ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزت و ناموس، وطن، ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کا سیف الدین نے بھی یہی کیا۔ اگر شاہی یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہیں تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں۔ والی موصل سیف الدین نے دبے لہجے میں کہا۔ سالار اثنوی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیا سوز اور عبرتناک منظر تھا یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔